سورہ مریم آغاز سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم، اس کی پہلی 15 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول مکی زندگی میں ہوا ہے، لہذا اس کو مکی صورتوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے عناوین پر بات ہوتی ہے، عقائد پر بات ہوتی ہے، ایمانیات پر بات ہوتی ہے، فکر آخرت پر بات ہوتی ہے، اصلاح فکر پر بات ہوتی ہے۔ یہ مکی صورتوں میں ایک عام انداز ہوتا ہے قرآن مجید کے اسلوب بیان کا۔ اس سورہ مبارکہ کا نزول ہجرت حبشہ سے پہلے ہوا، جب کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانا چاہ رہے تھے، اس سے قبل اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی زیادہ بحث عقیدہ توحید کے اثبات اور شرک کی تردید کے حوالے سے ہے، خاص طور پر تردید شرک میں واقعہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے جسے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، وہ نمبر 2 پہ ہے۔ یہاں ترتیب کے لحاظ سے جو واقعہ پہلے بیان ہوا وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا ہے۔ آل عمران اس کا نام ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا تعلق ہی
خاندان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور تردید ہے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر نصارہ کی، عیسائیوں کی۔ یہاں پر بھی خصوصیت کے ساتھ نصارہ کے عقیدہ بد کی تردید ہو رہی ہے، اور ان کا عقیدہ بد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا خود خدا ہے، یا خدائی میں شریک ہے، جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، اقنوم ثلاثہ۔ یہ عقیدہ جو عیسائی اور جن کو نصارہ کہا جاتا ہے ان میں پایا جاتا ہے، اور اب بھی پوری دنیا میں عقیدہ تثلیث کے ماننے والے عیسائی زیادہ ہیں، یعنی اکثریت عیسائیوں کی وہی ہے کہ جو ان تینوں عقائد میں سے کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں۔ خالصتاً اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ سمجھنا، یہ عیسائیوں میں اب نہیں پایا جاتا۔ پہلے خال اس طرح کے لوگ تھے، لیکن اب یہ سلسلہ نہیں ہے۔ تو اصل تردید یہاں پر عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کی ہے، لیکن پہلے بیان حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کرنے والے عیسائی کس وجہ سے اس غلط فہمی کا شکار ہوئے، اس وجہ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وجہ یہ تھی، ان کے نزدیک بی بی مریم علیہ السلام کے بطن سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بغیر باپ کے، یہ ان کے ہاں بہت بڑا سبب تھا اس عقیدے کی پیدائش کا۔ یہ عقیدہ جو پیدا ہوا اللہ کے ساتھ الوہیت میں شرکت کا یا اللہ کے بیٹا ہونے کا، یہ جو عقائد ہیں ان کے بنیادی جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے کہ ان کے ہاں بی بی مریم کے بطن سے خرق عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، تو یہ ایک عورت اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوا، بچہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو ان کا عقیدہ بنا کہ وہ باپ خود اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیادی سبب کی تردید کے لیے، اصل میں اگر غور کیا جائے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے بیان کرنے کا ایک سبب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پہلے اس لیے ذکر کیا، کیوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، تخلیق اور آپ کی ولادت بھی اگر بغور دیکھا جائے تو وہ مافوق الاسباب نظر آتی ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بھی آپ ترجمہ میں پڑھیں گے، تفسیر میں پڑھیں گے کہ حضرت زکریا علیہ السلام آل عمران کے اس نقشے کی صورت میں، جو سورہ آل عمران میں جو نقشہ بیان کیا گیا، اس کے مطابق بی بی مریم جنہیں ان کی والدہ نے ارض مقدس میں موجود بیت الہی، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اس بیت المقدس کی یا بیت المقدس کی خدمت کے لیے بی بی مریم کو نظر کے طور پہ وقف کیا۔ اب جب یہ وقف ہو گئیں اور مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے مامور ہو گئیں، تو ان کے لیے مسجد اقصیٰ میں ہی ایک کمرہ تھا جس میں یہ رہتی تھی، جن میں ان کا گزر بسر ہوتا تھا، یہیں ان کی آباد کاری ہوئی، یہیں پروان چڑھی، یہیں بڑی ہوئی، یہیں جوان ہوئی، یہ سارے معاملات۔ حضرت زکریا ان کے سگے خالو تھے، خالو، اور وقت کے نبی تھے، مسجد اقصیٰ کے منتظم تھے، اور یہ سارا کا سارا عبادت خانہ ان کے زیر انتظام تھا۔ حضرت زکریا نے دیکھا، قرآن پاک نے اس واقعے کو ایک ہی دفعہ ذکر کیا، لیکن ایک لفظ ساتھ ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایک دفعہ کا نہیں ہے، کئی دفعہ کا ہے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی زکریا آتے تو عجیب و غریب منظر دیکھتے کہ باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے، اور اندر حضرت مریم کے پاس پھل ہیں، میوہ جات ہیں، غذائی اجناس ہیں،
جو کہ میں نے نہیں دی، حالانکہ ان کی تمام تر کفالت کی ذمہ داری وکفلھا زکریا علیہ السلام کی ذمہ داری تھی. لیکن اس سب کے باوجود یہ میوہ جات، یہ خوراک، یہ اجناس غذائیہ یہ کہاں سے آتی ہیں؟ سوال کر دیا انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آتے ہیں؟ جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سے. جب یہ سلسلہ ایسے دیکھا گیا یا حضرت زکریا نے دیکھا یا بار بار دیکھا تو دل میں ایک آرزو اٹھی. وہ آرزو کیا تھی کہ جو جوانی میں بہت زیادہ تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتی گئی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتی گئی، لیکن اب آخری دنوں میں یہ خواہش پھر سے بڑھ گئی، خواہش پھر سے اٹھی. اب اس خواہش اٹھنے کا سبب کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، میں ترجمے میں عرض کروں گا، ابھی نہیں عرض کرتا، ترجمے میں پھر سے یہ خواہش اٹھی. ظاہراً سبب یہ تھا کہ بی بی مریم کے پاس یہ جو بے موسم پھل ہیں انہیں دیکھ کر کے خواہش نے انگڑائی لی، لیکن حالات زمینی حقائق کچھ اور بھی تھے، زمینی حقائق کچھ اور بھی تھے جو سورہ مریم کی ابتدا میں ہمارے سامنے ہیں. حضرت زکریا نے وہاں پر ہنالک دعا زکریا ربہ، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب زکریا اللہ سے درخواست گزار ہوئے کہ پروردگار آپ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے، یہ جو اسباب اور یہ جو ذرائع اور یہ ساری چیزیں یہ ہماری نقطۂ نظر میں ہیں، ہمارے سامنے ہیں. آپ کے سامنے تو اسباب نہیں ہیں، آپ تو اسباب کے محتاج نہیں ہیں. اسباب آپ کے فیصلے کے محتاج ہوتے ہیں، آپ اسباب کے محتاج. جیسے سورہ کہف کی تفصیل میں یہ بات آ چکی کہ اللہ نے بتایا ہے سورہ کہف میں کئی واقعات کے ضمن میں بتلایا ہے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، اسباب میرے محتاج ہیں. میں دنیا کے اندر ایسے بہت سارے کام رونما کرتا ہوں جو اسباب کے ماورا ہوتے ہیں، اسباب سے ہٹ کر ہوتے ہیں. خیر، حضرت زکریا نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی بدولت جناب یحییٰ علیہ السلام انہیں نصیب فرمائے. اب یہ آپ کے سامنے پس منظر آ گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور اس دعا کی قبولیت اب دیکھیے کہ بظاہر اسباب نہیں ہیں. کیسے کہ سورہ مریم میں یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ پروردگار میرے سر کے بال بالکل سفید ہو گئے، ہڈیاں بالکل کمزور ہو گئیں. ایک جو قوت اور طاقت ہوتی ہے بظاہر وہ نہیں ہے، ایک عمر جو ہوتی ہے وہ بظاہر نہیں ہے. نمبر 3، دوسری طرف میرے جو پارٹنر ہیں، میرے جو شریک حیات ہیں، میری زندگی کا جو ساتھی ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اولاد کے وصف سے متصف ہی نہیں ہو سکتی. اسباب دنیا میں یعنی ان کی ایک بیماری ہے جس کو بانجھ ہونے کی بیماری کہتے ہیں، جن کے یہاں اولاد نہیں ہو سکتی. اب 3 قسم کے اسباب منقطع ہو گئے، جوانی میری نہیں، طاقت میری نہیں، اور ادھر حمل ٹھہرنے کا امکان ہی نہیں. تینوں اسباب منقطع ہیں اولاد ہونے کے لیے. اے اللہ تو اسباب کا محتاج نہیں، ما فوق اسباب فیصلے کرنا تیرے حکم سے ہوتا ہے، تیرے اختیار سے ہوتا ہے. پروردگار تو میرے لیے کچھ ایسا فیصلہ کر دے کہ من لدن کا ولیہ، اپنے ہاں سے، اپنی طرف سے، خاص اپنے فضل سے، خاص اپنے کرم سے، اپنی بخشش سے مجھے میرا ولی نصیب فرما دے، مجھے میرا وارث نصیب فرما دے. یہ دعا کی جناب زکریا علیہ السلام. آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ جناب زکریا علیہ السلام الفاظ ابھی آئیں گے کہ پروردگار میں مایوس نہیں ہوں، تیری رحمت سے مایوس. ہمیں بھی اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں 2 دفعہ 3 دفعہ ہاتھ پہلے تو اٹھاتے نہیں ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا اللہ یہ دے دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ بیماری دور کر دے، یا اللہ یہ پریشانی دور کر دے. 2 4 5 دفعہ کہتے ہیں، وہ آثار نظر نہیں آتے تو ہاتھ جھٹک کر اپنا راہ اختیار کر اپنی راہ اختیار کر لیتے ہیں اور یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اللہ نے میری کون سی سنی. یہ ہے کفران نعمت. انہو لا ییأس، اللہ سے مایوس نہیں ہوتا مگر کون؟ جو کہ کافر مایوس ہوتا ہے. مومن کبھی اللہ سے مایوس
آپ اندازہ کیجئے جناب زکریا علیہ السلام 3 ظاہری بنیادی اسباب نہیں ہیں لیکن پھر بھی مانگ رہے ہیں. یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے رب کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اب آئیے آیات کریمہ کو پھر میں اس کے ضمن میں دوسرے وہ جو زمینی حقائق کے اعتبار سے دوسری بات ہے اس کو بھی عرض کروں گا اور 1-2 مسئلے ہیں ان کو بیان کروں گا. کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے بارے میں صحیح اور محققانہ بات یہی ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں. بعض حضرات کی رائے یہ ہے اللہ نے اس کے معنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے تھے، حضور نے امت کو نہیں بتلائے کیونکہ بتانے کا حکم نہیں تھا. بتانے کا اگر یہ بات بھی ہو تو تب بھی درست ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ امت سے متعلق اس کا معنی اللہ نے جب رکھا ہی نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے، تو اس کے در پہ ہونا کہ یہ صورتوں کے نام ہے، یہ فلاں فلاں چیز کی طرف اشارہ ہے، کاف کا اشارہ فلاں طرف، ہا کا اشارہ فلاں طرف، عین کا اشارہ، اپنی ٹامک ٹوئیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اپنا علم جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. ہمیں جب یہ عقیدہ ہمارے بزرگوں اور اسلاف نے دے دیا کہ اللہ عالم بمرادہ تو بڑی محققانہ بات ختم. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ کون سی؟ یہ جو آیات ابھی اس صورت میں موجود ہیں، فرمایا یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. یعنی ان آیات میں بیان ہے اپنے بندے پر کی جانے والی مہربانی کا، اور وہ بندہ کون ہے؟ حضرت زکریا. بڑا ہم 1-2 مسئلے ہیں ان کو پوری توجہ سے سنیے گا. اذ نادا ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا. دبی آواز سے، دیکھیے ندا کرنا، دعا کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا. بظاہر ندا کا معنی ہوتا ہے چیخنا، بہت اونچی اونچی آواز سے بولنا، لیکن یہاں اس کا معنی ہے پکارنا. پکارنے سے مراد مانگنا. خفیہ، آہستہ آواز میں، دبی آواز میں، چپکی آواز میں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جب ہم دعا اللہ سے کریں تو اگر انفرادی طور پہ مانگ رہے ہوں تو آداب کا تقاضا یہ ہے کہ آہستہ آواز اور بالکل سرگوشی کے انداز میں اپنے رب سے باتیں کی جائے، اس سے مانگا جائے اور اس سے اپنے دل کی آواز اس کے سامنے رکھی جائے. لیکن جب اجتماعی دعا کر رہے ہوں تو ایک فرد جو دعا کرتا ہے باقی لوگ اس کے ساتھ ہم نوا ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے وہاں پر اونچی آواز سے دعا کرنا جائز ہے. اونچی آواز سے دعا کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی تاکہ دوسرے لوگ بھی دعا میں شامل ہوں. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. پکار کر کے کیا کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئیں، پہلی بات، اور سر بڑھاپے سے شعلہ مارنے لگا ہے. یعنی سر کے جو بال ہیں وہ سیاہی سے پھٹ کر کے سفیدی نکل آئی ہے. یعنی اب پوری کی طرف پوری جو ہے وہ بڑھاپا اور جو جوانی کی دہلیز وہ ختم ہو گئی، بڑھاپا جو پوری طرح طاری ہو گیا اور چھا گیا ہے. اگلی بات وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میرے پر جب درمیان میں اب تیسرا سبب نہیں بیان کیا، تیسرا سبب آگے آ رہا ہے، درمیان میں ایک بات کرتے ہیں. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. شقی کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کی رحمتوں سے محروم ہوا ہو، اور سعید کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوا ہو. فرماتے ہیں کہ پروردگار میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض اوقات جو مانگا جاتا ہے بعین ہی وہی ملتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں ملتا، اس کے بدلے میں مصیبت ٹل جاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے. بعض اوقات مصیبت بھی نہیں ٹلتی، وہ بھی نہیں ملتا، لیکن اللہ دعا کو ذخیرہ بناتے ہیں. گویا مومن کا مانگا ہوا، مومن کا کیا ہوا سوال، مومن کی مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رد، یہی بات اصل میں سمجھائی گئی. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک پیغام ہے. اگلی بات وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. اور میں اپنے بعد، ابھی تیسرا سبب نہیں بیان ہو رہا، ابھی تیسرا سبب
نہیں بیان ہوا. دیکھیے غور کیجیے گا, ابھی دوسرے سبب کے بعد درمیانی بات کر رہے ہیں کہ میں بیٹا کیوں مانگ رہا ہوں. بیٹا وہ جو میں نے کہا نا زمینی حقائق, ان پہ غور کیجیے. بی بی مریم کے بعد جو کچھ دیکھا وہ مانگنے کا داعیہ پیدا ہوا, لیکن اس داعیے کے پیچھے چھپا ہوا راز کیا تھا, یہ کیوں مانگنا چاہ رہے ہیں اولاد, یہ غور کرنے والی بات ہے. کہنے لگے کہ میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں, رشتہ داروں سے, اپنے قریب ترین لوگوں سے ڈرتا ہوں, اور میری بیوی بانجھ ہے. اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا. بڑھاپا ہے, ہڈیاں کمزور ہو گئیں, بڑھاپا ہے, ہڈیاں کمزور ہو گئیں, مانگ کر محروم بھی نہیں رہا, بیوی بھی میری بانجھ ہے. درمیان میں بات کیا کی کہ پروردگار ایک مسئلہ ہے, مجبوری ہے, اور وہ مجبوری یہ ہے کہ میری جو رشتہ داری ہے, میرے جو قریب ترین لوگ ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, میں ڈرتا ہوں ان سے. میں ان سے ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد یہ سلسلے کو آگے چلا نہیں سکیں گے. اللہ, زمینی حقائق پہ غور کیجیے گا. میں ڈرتا ہوں ان سے. کیوں؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا, میری بیوی بانجھ ہے, تو مجھے اپنے ہاتھ سے ایک وارث عطا فرما, اور وہ وارث کیا کرے؟ یرثنی ویرث من آل یعقوب, میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں, میں اپنے لیے ایک وارث مانگ رہا ہوں. کیسا وارث؟ جو میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک بنے, میری اور اولاد یعقوب کی میراث کا مالک بنے. یہ وہ جملہ ہے, یہ وہ بات ہے جس پہ میں نے تھوڑے سے آپ کی توجہ چاہنی ہے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا, اور میرے پروردگار اس کو خوش اخلاق, خوش عادات بنانا. توجہ کیجئے, حضرت زکریا علیہ السلام اپنے لیے وارث مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا سطحی طور پر, ظاہری طور پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انبیاء کے وارث, جب وارث ہوتے ہیں تو وراثت بھی ہوتی ہوگی. اب وراثت کیا ہے, انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ اس بات کو, اس اہم مسئلے کو, نازک ترین مسئلہ ہے, اس کو اچھی طرح توجہ سے سمجھ لیجئے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ضد, اناد, ہٹ درمی کی اس کا کوئی توڑ نہیں ہوتا, اس کا کوئی توڑ. اناد جو ہوتا ہے اس کا کوئی توڑ. اناد نے شیطان کو گمراہ کیا, عبادت گزار تھا, لیکن اناد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے. اب سمجھیے, جناب زکریا علیہ السلام اپنے لیے وارث مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وراثت تھی. اچھا, یہاں لفظوں پہ غور کیجیے گا. اپنے لیے اور اولاد یعقوب کے لیے وارث مانگ رہے ہیں, صرف اپنا وارث نہیں, اولاد یعقوب کا بھی, یعنی پوری بنی اسرائیل کا وارث مانگ رہے ہیں. یہ لفظ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہم السلام کی وراثت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جواب اس کا یہ کہ وراثت ہوتی ہے. وراثت. اب سوال یہ کہ وہ وراثت کیا ہوتی ہے, مال یا کچھ اور؟ جواب اس کا یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے. انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ علم. انبیاء کی وراثت مال نہیں ہوتی. میں مختصر الفاظ میں بات سمجھانے کی کوشش کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, مشہور حدیث. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما, انبیاء کی حالت یہ ہے کہ وہ دینار اور درہم نہیں چھوڑ کے جاتے. انما ورثوا العلم, وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کر جاتے ہیں, علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں, دینار اور درہم چھوڑ کر. مشہور ترین حدیث. نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کے اندر. اس کا تذکرہ تقریباً 12 مقامات پر ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ, ہم اپنا وارث کسی کو نہیں بناتے, ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. یہ دو باتیں, ایک پہلی حدیث, ایک دوسری حدیث, دونوں کو جوڑیے تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ پہلی حدیث میں بتایا گیا کہ ہماری وراثت ہوتی ہے اور وہ وراثت علمی ہوتی ہے. دوسری حدیث میں بتایا کہ ہم کوئی وراثت نہیں چھوڑتے, اگر چھوڑتے بھی ہیں
تو وہ صدقہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے پہلی حدیث میں علم بیان کیا گیا، دوسری حدیث میں مال بیان کیا گیا۔ ہم مال چھوڑتے ہی نہیں، اول تو چھوڑتے ہی نہیں، کیوں؟ دنیا میں ہی ہم صدقہ کر دیتے ہیں، اب اپنی زندگی میں جوڑ کے رکھتے ہی نہیں، اور اگر کہیں کچھ باقی رہ بھی جائے تو وہ صدقہ ہوگا، وہ وراثتاً تقسیم نہیں ہوگا۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ انبیاء کی وراثت علمی ہوتی ہے، اور وہی علمی وراثت اسے ہی پانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اسے ہی پانے کی ترغیب دی ہے۔ کئی احادیث میں وراثت علمی کو پانے کے لیے حضور نے فضائل بیان فرمائے کہ جو آدمی حصول علم کے لیے نکلتا ہے، راستے میں مر جائے فہو شہید، وہ شہید ہے۔ راستے میں مر جائے قیامت کے دن علماء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ گھر سے نکلتا ہے تو پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اس راستے میں علم کے راستے میں نکلتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے، حدوث فی البحر، یہاں تک کہ مچھلی سمندر کے اندر وہ بھی دعا مانگتی ہے۔ کس کے لیے؟ اس علم کے حصول کے طلبگار کے لیے۔ ٹھیک ہے، فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم ترین نقطہ سمجھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، کیوں؟ زکوٰۃ وہی دے گا نا جس کے پاس اتنا مال ہوگا کہ زکوٰۃ فرض ہو۔ حضور کے پاس تو جو آتا آپ آگے خرچ کے فرما دیتے تھے، ہدیہ کر دیتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے، راہ خدا میں لوگوں کو دے دیتے تھے، سائل کو جولی بھر کر دے دیتے تھے، خود کھائے جو اور دوسروں کو جوہر لوٹاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ بات تو آ گئی کہ انبیاء کی وراثت علمی ہوتی ہے، مالی نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر دو آیات کریمہ میں پڑھوں گا جن کو کچھ لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ پہلی آیت یہی آیت، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ اگر انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی تو حضرت زکریا نے اپنے لیے وارث کیوں مانگا؟ دوسری آیت وورث سلیمان داؤد، جناب داؤد علیہ السلام چونکہ والد ہیں اور جناب سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، تو حضرت سلیمان وارث بنے حضرت داؤد کے، یہی مفہوم اس کا۔ اب سمجھیے، ان دونوں آیات کریمہ کو کچھ لوگ بطور دلیل پیش کرتے ہیں انبیاء کی وراثت مالی پر۔ میں مختصر عرض کروں گا، اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، انبیاء کی وراثت کے حوالے سے یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جناب زکریا نے اپنے لیے وارث مانگا۔ جواب اس کا یہ ہے، نمبر ایک، حضرت زکریا نے اپنا وارث نہیں مانگا صرف، بلکہ اولاد یعقوب کا بھی وارث مانگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی خاص وراثت ہے، اور یہ وہی وراثت ہے جس کو وراثت علمی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس وراثت سے وراثت مالی مراد لی جائے تو ان کے اس بیٹے نے وارث ان کا بننا ہے، ان کے دوسرے رشتہ داروں کا تو نہیں بننا، پوری بنی اسرائیل کا تو نہیں بننا۔ تو بنی اسرائیل کا وارث وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ جبکہ پیغمبر اتنی بیکار اور عبث قسم کی دعا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ میرا بھی وارث ہو، اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو؟ ایک آدمی وارث بنتا ہے اپنے ماں باپ کا، وہ پورے کنبے قبیلے خاندان کا وارث نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے اولاد زکریا میں جو حضرت زکریا مانگ رہے ہیں اپنے لیے اولاد، یہ خاص طور پر علمی وراثت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، وارث کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، نہ کہ مالی وارث کے لیے۔ اور اس کے پیچھے قرینہ کیا ہے؟ اس بات کے وجہ یہ ہے کہ جناب زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، ترکھان، اور ساری زندگی انہوں نے مزدوری کر کے ایک دن 2 دن کام کیا، کچھ حاصل ہو گیا، اس سے 2-4 دن 5 دن کا گزر ہوا، ٹھیک ہے، اپنی تبلیغ اور اپنے دین کی دعوت کے عمل میں لگے رہے۔ انہوں نے اس کام کو اپنے لیے تجارت اور اپنے لیے بہت بڑا بزنس اور بہت بڑے جو ہے وہ کاروبار نہیں بنایا کہ اس سے جو ہے وہ مال و دولت انہوں نے جمع کر رکھا ہو، بلکہ آپ کا قیام بھی مسجد اقصیٰ میں تھا۔ تو لہذا آپ کے پاس کوئی مالی معاملہ تھا ہی نہیں کہ جس کے لیے ان کو خوف ہو، ڈر ہو اپنے بعد کے رشتہ داروں سے کہ یہ میرے وراثت کو، میرے مال کو چھین لیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اگر اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈر رہے تھے تو یقیناً یہ ڈر علمی وراثت کا تھا۔ اگر مالی وراثت کی بات ہوتی تو کبھی نہ ڈرتے۔ کیوں؟ یہاں 2 نقطے سمجھیے گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر واقعی ان کے پاس مال تھا، رشتہ داروں سے ڈر تھا، تو ہر انسان کو اختیار ہے اپنی زندگی میں اپنے مال کو رائے خدا میں صدقہ کر دے، نہ چھوڑتے ان کے لیے صدقہ کر دیتے۔ اس میں ڈرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی ہو اور مال کے لیے ڈرے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا اس سے بھی بڑا اہم نقطہ، اور وہ نقطہ یہ ہے
کہ جب پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو، اگر فرض کریں وہ مال ہی تھا، تو پتہ ہے کہ میرا مال ہے اور میرے مال کے بعد شرعی وارث ہے، یہ شرعی وارث ہے، تو جو لوگ شرعی وارث ہیں ان پر بھلا نبی ڈریں گے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نعوذ باللہ کہ نبی کا ڈرنا احکام شریعت کے متعلق تھا، وہ اب مال کے متعلق نہیں تھا۔ تو یہ بڑی بیہودہ اور عبث قسم کی بات ہوگی۔ اس لیے سمجھیے کہ نبی کا خوف اور ڈر یہاں کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ اب اولاد یعقوب میں جو فضل اور کمال چلا آ رہا تھا، نبوت کا ایک سلسلہ، علم کا جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا، یہ جو وارث یا جو یہاں پر موجود رشتہ دار تھے یہ سارے کے سارے بد کردار، بد اخلاق تھے۔ اس لیے جناب زکریا علیہ السلام کو خوف اور ڈر لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بعد ہمارا جو ورثہ علمی ہے اس کو یہ اکرام نہ دے سکیں، اس کا احترام نہ کر سکیں، ہم جو ہے وہ کہیں ہمارا یہ سلسلہ منقطع نہ ہو جائے۔ اس لیے تمنا کی اور خواہش کی، جیسا کہ دنیا دار آدمی دنیا کی حوث رکھتا ہے، تو ایک نبی کے دل میں دین کی روح کی حوث ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اور یہ قطعاً برائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ہو گئی یرثنی و یرث من آل یعقوب سے متعلق۔ اب وہ جو دوسری حدیث ہے، دوسری جو آیت کریمہ ہے کہ ووارث سلیمان داؤد، کہ سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا، تو وہاں پر بھی تو وراثت ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، پہلا جواب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکیلے بیٹے حضرت داؤد کے نہیں تھے، یہ ذرا سمجھیے گا۔ 19 بیٹے تھے، 17 بیٹیاں تھیں، کل کتنے ہوئے؟ 36۔ کل کتنے لوگ ہوئے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 36 بیٹے اور بیٹیاں تھیں، اور جناب داؤد علیہ السلام کے بیٹوں میں یا اولاد میں صرف ایک شخص وارث بنتا ہے۔ یہ قانون شریعت نہیں ہے۔ قانون شریعت تو یہ ہے کہ جتنی اولاد ہو ساری کی ساری وارث بنے۔ قانون شریعت سب کی وراثت کا ہے، جبکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے ہیں، 17 بیٹیاں ہیں، جو روایات سے ثابت ہوتی ہیں۔ اب ان سب میں وراثت تقسیم نہیں ہو رہی، قرآن ایک ہی شخص کی وراثت کا ذکر کرتا ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام، ایک بیٹا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ خاص وراثت تھی جو 36 میں سے ایک فرد کو ملی، اور یہ وہی وراثت ہے جس کو قرآن پاک نے کیا کہا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتے ہیں مختص فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں رحمت سے مراد رحمت نبوت ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی وراثت نبوت کا وارث کس کو بنایا؟ جناب سلیمان علیہ السلام کو۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے، فرض کیجئے مان لیا جائے کہ سلیمان علیہ السلام کو ان کی بادشاہت کا اور ان کی مال کا ہی وارث بنانا مقصود تھا، اور قرآن پاک نے اسی کو بیان کیا ہے، اسی کو ذکر کیا ہے، تو پھر اس کا جواب ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیٹے تو ان کے علاوہ بھی تھے، بیٹے تو ان کے علاوہ بھی تھے۔ پھر قرآن پاک نے ایک شخص کی وراثت کو ذکر کیا، باقیوں کی وراثت کو نہیں ذکر کیا، تو یہ تو خود قرآن پاک کے اندر تھوڑی سی ایسے لگتا ہے کہ کمزوری ہو گئی، نقص آ گیا، عیب آ گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اور بیٹا ہی کوئی نہیں تھا، اگر کوئی کہے کہ کوئی بیٹا نہیں تھا، کوئی بیٹی نہیں تھی، آپ کی اولاد میں صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے تخصیصاً ایک کو ہی ذکر کیا، تو جواب اس کا پھر ایک اور ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ جناب یہ تو بدیہی بات ہے، عام سی بات ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام بھی اگر داؤد علیہ السلام کے اکیلے بیٹے تھے تو ان کی وراثت کا یہاں خاص طور پہ ذکر کرنے کا مقصد کیا؟ تو بات معلوم یہ ہوئی کہ یہاں ایک خاص وصف کا ذکر ہے کہ اگرچہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، داؤد علیہ السلام کے بعد بادشاہ بنے، لیکن یہ بادشاہی کمال نہیں ہے، کمال نبوت کا ہے۔ اللہ اکبر، ان ھذا لہو الفضل المبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ وہ فضل کیا بیان کیا کہ ہم نے ان کو پرندوں کی بولی سکھائی، ہم نے ان کو حکومت دی، ہم نے ان کو علم دیا، ہم نے ان کو فضل دیا۔ اس علم، فضل اور پرندوں کی بولی، ان ساری چیزوں کو بیان کر کے کیا کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے کھلا ہوا فضل ہے۔ معلوم یہ ہو اصل چیز یہ تھی، اصل چیز وہ مال نہیں تھا۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ تو دونوں آیات کریمہ کے حوالے سے شبہ لوگوں کے دل میں ڈالا جاتا ہے کہ جناب وراثت انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے،
اصل مسئلہ کیا ہے اس ساری داستان کے پس منظر میں؟ کہنا کیا چاہتے ہیں لوگ؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی، اور وہ وراثت باغ فدق اور خیبر کا کچھ حصہ تھا، آمدنی تھی وہاں کی، یہ آپ علیہ السلام کی وراثت تھی، اور آپ علیہ السلام کی وراثت کو آپ کے بعد آپ کی اولاد، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا گیا۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ سمجھیے، اول تو وہ حدیث، دوسرے نمبر پر یہ ساری گفتگو کہ یہ وراثت علمی ہوتی ہے، وراثت مالی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ یہ سارا کچھ سمجھ بھی لیں تو پھر جناب علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف آپ کی بیٹی ہی ورثاء میں تو نہیں رہی، چلے باقی 3 بیٹیاں تو آپ کی حیات مبارکہ میں دنیا سے چلی گئی، لیکن آپ کی صرف ایک بیٹی تو باقی نہیں رہی تھی، آپ کی ازواج مطہرات بھی تو تھیں۔ اب جس بخاری کا آپ حوالہ دیتے ہیں، جن سنی کتابوں کا آپ حوالہ، انہی سنی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ازواج مطہرات بھی اسی طرح حضرت ابوبکر کے پاس اپنی درخواست لے کر کے گئیں، یہ لے جانا چاہ رہی تھی، دونوں طرح کی روایت ہے۔ جیسے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دونوں حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر کے انہوں نے اس باغ فدق کا یا وراثت کا مطالبہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواباً یہی حدیث کوٹ کی کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وارث نہیں بناتے، جو مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت عباس واپس آ گئے، اور یہاں پر حدیث کے الفاظ یہ ہیں فحجرت، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کو چھوڑ دیا، فلم تکلمہ فی ذالک، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس کے بعد اس معاملے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ دنیا سے پردہ فرما گئی، چھوڑ دیا، ان کو چھوڑ دیا، بات نہیں کی پردہ فرمانے تک۔ معلوم یہ ہوا یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت ابوبکر صدیق سے ناراض ہو گئی تھی، ان سے کیا ہو گئی تھی؟ ناراض ہو گئی تھی، اور مرتے دم تک بات نہیں کی، حالانکہ یہ معنی یہاں ہے ہی نہیں۔ الفاظ کا سیاق و سباق، الفاظ کا وضاحت بتلاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس حدیث کے سننے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سننے کے بعد، اپنے والد گرامی کا فرمان سن لینے کے بعد فحجرت ہو، ان کو چھوڑ دیا، یعنی کیا مطلب؟ اس مطالبے کو، اس حق کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ سمجھ گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اگلا جملہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ نے مرتے دم تک اس موضوع پر دوبارہ بات ہی نہیں کی۔ کتنی واضح صریح بدیہی بات ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اتنا گنجل کی طرح بنا کر کے پیش کیا کہ جناب حق مانگنے گئی، انہوں نے حق نہیں دیا، ان کے اوپر دروازہ گرا دیا گیا، ان کے پیٹ میں بچہ فوت ہو گیا، حتیٰ کہ اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے 6 مہینے کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی، شہید ہو گئی، وغیرہ وغیرہ ذالک۔ یہ صراحتاً بہتان، الزام تراشی ہے۔ اگلی بات، سیدہ فاطمہ الزہرا صرف اکیلے اپنا حق طلب کرنے کے لیے نہیں گئی، صرف وہی نہیں گئی بلکہ ازواج مطہرات بھی جانا چاہ رہی تھی یا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہی حدیث سنائی، اور حضرت عائشہ کون ہے؟ ازواج مطہرات میں سے، ان کا بھی تو حق بنتا تھا نا، ان کا بھی تو رائٹ بنتا تھا، لیکن انہوں نے یہ حدیث سنا کر کے بتلایا کہ ہمارا یہ سلسلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چھوڑوں گا یا چھوڑتے ہم وہ صدقہ ہو جاتا ہے، لہذا آپ علیہ السلام کے بعد جو کچھ ہے وہ صدقہ ہو گیا۔ تیسری بات، جس چیز کا مطالبہ لے کر کے گئی تھی وہ چیز تھی باغ فدق اور خیبر کا کچھ حصہ اس کی آمدنی، ٹھیک ہے، اصل چیز یہ تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ اگلی بات جو سمجھنے کے لیے آپ کے ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں کو کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا، اپنی اولاد کے پاس رکھا، یا اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیا، یا اپنے رشتہ داروں کو نوازا؟ یہ ہے اہم بات۔ جواب اس کا یہ ہے کہ خود اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں جس طرح میں نے کرتے دیکھا میں اسی طرح کروں گا، اور وہ میں نے کرتے کیا دیکھا کہ آپ اپنے اہل بیت، اپنے رشتہ داروں اور اپنے اعزاء، اپنے قریب ترین، ہاں جی، وہ بنو ہاشم جن کے اوپر صدقہ کیا ہے؟ حرام ہے، جن کے اوپر زکوٰۃ کیا ہے؟ حرام ہے، ان پر آپ اس مال میں سے خرچ کیا کرتے تھے، تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں گا، ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا عمل۔ لیکن آپ نے یہ عمل خود کیا نہیں،
آپ نے یہ خود عمل کیا مطلب یہاں کی جتنی آمدنی آپ نے اختیار میں نہیں رکھی. بالکل صریح روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ نے 2 بزرگوں کو یہ ذمہ داری سونپی. ایک کا نام سیدنا حضرت علی المرتضیٰ ہے, دوسرے کا نام سیدنا حضرت عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ دونوں چچا بھتیجا ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا اور بھائی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان دونوں حضرات کے سپرد کیا ان دونوں جگہوں کی انتظام, آمدنی اور اس کے وسائل کو. پھر یہی سلسلہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک چلا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خود ان دونوں بزرگوں میں اختلاف ہو گیا, اس کے استعمال, اس کی تقسیم, اس کے تصرف کے حوالے سے اختلاف ہو گیا. اب اس اختلاف کو وہ لے کر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تمہاری بات سن کر کے یہ حق تمہیں دیا, میں خلاصہ عرض کروں, یہ حق تمہیں دیا, اب وہی حق تمہارے پاس تھا, یہاں تک کہ اب تمہارا جھگڑا ہو گیا تو میں اس سلسلے میں کیا کروں. آخر کار آپ نے فیصلہ فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حق کے تصرف کو ختم کر کے ایک فرد کی طرف یعنی حضرت علی المرتضیٰ کی طرف منتقل فرمایا کہ آپ بھی اس میں تصرف کیجئے. پھر بھی انہوں نے تصرف نہیں کیا. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی کوئی خود تصرف نہیں کیا, حضرت علی تصرف کرتے رہے. چوتھے خلیفہ خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ انہوں نے اسی طرح تصرف کیا جیسے کہ پہلے وہ کرتے. یہ ترتیب تصرف کی, پہلے حضرت علی, حضرت عباس, پھر حضرت عباس کو نکال دیا گیا, نکالا حضرت عمر نے, صرف حضرت علی کے سپرد, پھر حضرت علی آخری وقت تک 30 سال تک اس معاملے میں تصرف کرتے رہے. پھر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے شہادت کے بعد حضرت حسن, اور حضرت حسن کے بعد آپ کے دوسرے بھائی حضرت حسین, اور حضرت حسین کی شہادت کے بعد پھر حضرت حسن المثنی, یہ اس کے متصرف رہے. اور ان کے بعد حضرت زید جو کہ حضرت حسن کے بیٹے اور جن سے حسنی سارات کا سلسلہ آگے چلتا ہے وہ اس کے متصرف رہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ تصرف تو اہل بیت کا ہی تھا. سوال تو تب ہوتا نا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ دے دیتے, اپنے پاس سب کچھ رکھ لیتے, اپنے بیٹوں کو دے دیتے, اپنی اولاد کو دے دیتے, اپنی بیوی کو دے دیتے, تو تب تو اعتراض کیا جاتا. لیکن جب انہوں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا, سب کچھ دیا ہی اہل بیت کو. اور یہ یاد رکھیے سب کچھ سے مراد اس پوری آمدن کا 5واں حصہ ہے, خمس, جس کو خمس کہا جاتا ہے. ورنہ 4 حصے تو پہلے بھی حضور کے زمانے میں بھی کہاں آتے تھے, بیت المال میں آتے تھے. 5واں حصہ حضور علیہ السلام کا جو حق استحقاق تصرف تھا وہ آپ نے استعمال کیا, اور آپ کے بعد حضرت بکر کے ذمہ آیا تو آپ نے حضرت علی کے سپرد کر دیا حضرت عباس, اور یوں سلسلہ آگے بڑھتا رہا. ٹھیک ہے جی. تو وراثت انبیاء کی کیا ہوتی ہے, علمی وراثت ہوتی ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے, اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا. دیکھیے اللہ پاک نے یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بھی بیان فرمائی ہے, ساتھ پیدا ہونے والے بچے کا بھی ذکر کیا ہے, اور اس کے نام کا بھی خود ہی تعین فرما دیا ہے. اور یہ نام بھی فرمایا ایسا ہے کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کو الاٹ نہیں کیا گیا, یا کس سے پہلے کسی کا یہ نام ہوا نہیں. کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کردار کے اعتبار سے اتنے اجلے صاف کردار کے حامل تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اسی اجلے کردار کی وجہ سے ان کے دل کو اتنا نرم بنایا تھا, اتنا رقیق القلب تھے وہ, کہ ان سے پہلے اتنا رقیق القلب آدمی کوئی نہیں تھا. ہر وقت اللہ کی یاد میں, اللہ کی ساتھ ملاقات کے لیے تڑپتے رہتے, روتے رہتے, اور اتنا روتے کہ آنسوؤں کی لڑی بہنے کی وجہ سے آپ کے رخسار مبارک پر باقاعدہ طور پر نالی سی بن گئی تھی. شادی نہیں کیا کیونکہ دنیا کی رغبت اور دنیا کے معاملات کی طرف جو التفات ہے وہ بالکل بھی نہیں تھا, وہ حصورا. اچھا, اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اپنے والدین کے انتہائی فرمانبردار تھے. ویسے تو ہر نیک صالح آدمی والدین کا فرمانبردار ہوتا ہے, لیکن ان کی فرمانبرداری دوسروں کی نسبت زیادہ اس لیے بیان کی گئی, غور کیجیے گا کہ ان کی فرمانبرداری کے پیچھے ایک راز ہے, اور وہ راز یہ ہے کہ 2 باتیں. ایک بات
یہ بڑھاپے کی عمر میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی ہوئی اولاد ہے. فریادیں کر کر کے مانگا گیا اس کو. اور یہ بچہ اکلوتا بچہ ہے. اور جہاں ماں باپ کا اکلوتا بچہ ہو اور وہ بھی بڑھاپے میں ملا ہو تو عمومی طور پر وہ بچہ معاشرے کے اندر کوئی اچھا کردار ادا نہیں کرتا یا والدین کے دل کے سکون کا باعث نہیں بنتا اپنے اعمال اور گفتار کی وجہ سے. لیکن اللہ نے اس بچے کو انتہائی ماں باپ کا فرمانبردار بنایا تھا. اکلوتا ہونے کے باوجود، بڑھاپے میں ملنے کے باوجود، انتہائی زیادہ عاجزی اور انکساری سے مانگی ہوئی دعاؤں کے نتیجے میں ملنے والا بچہ بھی یہ عام بچوں کی طرح یا اس طرح بچوں کی طرح بگڑا ہوا بچہ نہیں تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ناز اور نخروں میں آ کر کے والدین کو ستانے والا نہیں تھا. یوں کہہ لیجئے گناہ نہ کرتا ہو، بدکاری نہ کرتا ہو کچھ، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایسا بچہ کم از کم والدین کو ناز و نخروں کی وجہ سے تنگ کرتا ہے. تو اس بچے نے ناز و نخروں کی وجہ سے بھی اپنے والدین کو تنگ کیا، اس لیے اس کو دوسری بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے، یا دوسرا جو سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بیان کیا کہ یہ اپنے والدین کے بہت ہی فرمانبردار تھے، اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ والدین بوڑھے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ ان کی پیدائش ہوئی اس وقت کہ جب حضرت زکریا کیا فرماتے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، بڑھاپا طاری ہو گیا، بیوی میری بانجھ ہے. مطلب یہ کہ دونوں عمر کے ایک طویل حصہ گزار چکے. اب جب یہ بچہ پیدا ہوا، پھر لڑک پن، پھر جوانی، اب بلوغت کے بعد کا جو معاملہ ہے جوانی کا، اس میں امتحان شروع ہو جاتا ہے، شرعی تکلف شروع ہو جاتا ہے. اب یہ جو شرعی تکلف ہے، شرعی طور پر جو مکلف بننا ہے، اس کا جو حکم اب پیدا ہو رہا ہے، یہ آپ اندازہ کیجئے عمر بلوغت تک والدین بڑھاپے کی کس عمر کو پہنچ گئے ہوں گے. ایسے میں یہ بچہ بالغ ہوتا ہے، شرعی احکامات کا مکلف ہوتا ہے، والدین انتہائی زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بڑھاپے کی عمر میں ہوتے ہیں، اور یہاں پر بچہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ادب اور احترام اور حسن سلوک کا انتہائی بہترین مظاہرہ کرتا ہے. اس لیے اللہ نے ان کو خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بتایا. چلیے، اس لیے فرمایا کہ یہ صفات اس جیسی صفات پچھلے لوگوں کی نہیں تھی کہ اتنے بڑھاپے میں کوئی ملا ہو اور وہ بھی اتنا نیک صالح ہو. قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. جب خوشخبری سنا دی اللہ رب العزت نے اور نام بھی بتا دیا، صفات کے حوالے سے اشارہ بھی کر دیا کہ عمدہ اور اعلیٰ ممتاز صفات کا حامل بچہ ہوگا، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک سوال کر دیا. اس سوال سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اس بشارت پر یقین نہیں تھا. کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ بالکل مطلب اور مفہوم نہیں نکالا جا سکتا. جو یہ مفہوم اور مطلب نکالے گا وہ غلط ہوگا. یہاں زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ جو آپ نے خوشی کی خبر مجھے سنائی ہے، اس کا وجود کب سے ہوگا؟ یعنی یہ کب سے اس خوشی کی ابتدا ہوگی، یعنی حمل ٹھہرنے کا جو حمل ہے کب ہوگا، اور اس کا سبب کیا ہوگا. دو باتیں، ایک کب سے اور دوسرا سبب. کیونکہ کب سے یہ بیتابی کی طرف اشارہ تھا. آپ بیتاب ہو گئے، بیٹا پیدا ہوگا، یحییٰ نام اس کو ہوگا، بیٹا کب پیدا ہوگا، ہاں جی، یہ علامتیں کب سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا، دوسرا یہ کہ سبب کیا، میں تو بوڑھا، کیا میری جوانی لوٹ آئے گی؟ بیوی بانجھ، کیا بیوی نہیں ملے گی؟ یا اسی بیوی کی حالت کو اللہ تبارک اے اللہ آپ بدلیں گے، کیا ہوگا؟ ذرا سبب تو بتلا دیجئے. دو سوال ہوئے. وہ ایک سوال یہ تھا کہ وقت، علامات کب شروع ہوں گی، دوسرا سبب کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا. قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا. وکانت امراتی عاقرا، جس حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں. یہ شک نہیں ہے، یہ شک
نہیں ہے، یہ اپنے دل کا اطمینان ہے، اسی طرح جس طرح کہ جناب ابراہیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کی کہ یا اللہ رب ارینی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ جواب آیا اوپر سے اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں؟ جواب دیا بلا، کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، آنکھوں سے دیکھ کر کے دل کو اطمینان۔ اسی لیے علماء نے علم کی 3 قسمیں بیان فرمائی، انہی میں سے ایک یہ ہے اطمینان قلب۔ چلیے قال کذلک، اللہ پاک نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، یعنی جو حالات ہیں انہی حالات میں رہ کر کے ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی قدرت۔ اسباب نہیں ہیں، لیکن میں اسباب کا محتاج نہیں، اسباب میرے حکم کے محتاج ہیں۔ قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، سمجھانے کے لیے بات کیا کہہ دی آپ، یعنی زکریا السلام کو سمجھا کر کے پوری انسانیت کو پیغام دیا کیا کہ تمہارے پروردگار نے یہ بات فرما دی ہے، فرشتے نے آ کر کے کہا ہوگا، یا دل میں یہ بات ڈالی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا غیب سے آواز آئی ہوگی، جو بھی صورت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے، یعنی یہ عمل میرے لیے کیا، بیٹے کو پیدا کرنا، اور میں پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ تم کوئی چیز نہ تھے، مانا آپ کا وجود ہی نہیں تھا، لیکن آپ کو بھی تو پیدا کیا ہے۔ اب اگر ان کا وجود نہیں ہے، ان کو میں پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بات عرض کی، زکریا السلام نے دوسری بات کی درخواست کی کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے، کوئی علامت بتا دیجیے۔ یہ بے تابی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا نشانی یہ ہے کہ آپ صحیح و سالم ہو کر 3 دن یا 3 راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکیں۔ ویسے تو یہاں پر راتوں کا ذکر ہے، آپ اس کو 3 دن رات کہہ سکتے ہیں، 3 راتیں کہہ سکتے ہیں، یا صرف 3 دن بھی کہہ سکتے ہیں، مفہوم مطلب تینوں کا ایک ہی ہے کہ آپ 3 دن راتیں آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ عیب نہیں ہے، یہ نقص نہیں ہے، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ نشانی ہے، اور نشانیاں کبھی کمزوری نہیں ہوتی، نشانیاں تو پختگی کے لیے دلیل ہوتی ہیں، وہ پچھلی بات کے لیے مضبوط قرینہ ہوتی ہیں۔ بات کیا ہے کہ ہم نے آپ کو اولاد دینی ہے، آپ نے نشانی مانگی، ہم نے نشانی بتلا دی ہے کہ اے زکریا آپ بات چیت کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، لوگوں کو واعظ نصیحت کرتے رہتے ہیں، تبلیغ کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم نے اس سلسلے کی ابتدا کرنی ہے نا، یعنی حمل کی ابتدا کرنی ہے، بچے کا سبب شروع کرنا ہے، تو اس وقت سے کرنا ہے جب، تو اس وقت آپ کی زبان سے ہم قوت گویائی واپس لے لیں گے، آپ بات نہیں کر سکیں گے، آپ بات نہیں کر سکیں گے، اور یہ عمل صرف 3 دن رات تک ہوگا۔ یہاں نشانی ہوگی کہ اب سلسلہ شروع ہو گیا، امید لگ گئی ہے۔ ہاں جی، اب زکریا علیہ السلام ایک دن پچھلے پہر رات کا وقت تھا، عام طور پہ آپ مغرب یا عشاء کے قریب کے وقت میں آپ باہر نکلتے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، لوگ دن بھر اپنے کام کاجوں میں ہوتے، شام کے وقت آتے ہاں جی مسجد اقصیٰ کے بعد، تو آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے، آپ اسی ارادے سے باہر نکلے واعظ و نصیحت کے لیے، باہر آ کر کے لوگوں کو مخاطب بنانا چاہتے ہیں، بول نہیں سکتے، بات نہیں کر پاتے۔ پھر آپ نے کیا کیا، اشارات سے، اشارات کر کے لوگوں کو تسبیح کے لیے، لوگوں کو ذکر اللہ کے لیے، لوگوں کو اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے ترغیب دی۔ اس زمانے میں، اب یہ بھی ذرا سمجھے گا، اس زمانے میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ روزے کی ایک کیفیت ہوتی تھی کہ بات چیت کا روزہ رکھنا، نہ بولنے کا روزہ رکھنا جس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک سلسلہ تھا۔ تو زکریا علیہ السلام نے جب بات ان سے نہیں کی، اشارات کے ذریعے سے انہیں سمجھایا، تو وہ لوگ بجائے سوال کرنے کے، اعتراض کرنے کے اور لب کشائی کرنے کے، خاموشی سے آپ کے واعظ و نصیحت کو سن کر کے، آپ کے اشارات کو دیکھ کر کے، آپ کے اشارات کو جان کر کے، سمجھ کر کے واپس چلے گئے۔ دوسرا دن بھی ایسا گزرا، تیسرا دن بھی ایسے گزرا، لوگوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔
یہ اللہ رب العزت کی عجیب شان ہے کہ اللہ نے نشانی وہ بتلائی کہ جس نشانی کے ذریعے سے کوئی عیب بھی نہ اس پر جو ہے وہ لگایا جا سکے، عیب یا نقص بھی جو ہے وہ نہ اس کے لیے انگلی نہ اٹھائی جا سکے، اور ساتھ ساتھ ان کو بھی اطمینان ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ 3 دن رات تک آپ بات نہیں کر سکیں گے، بس یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویہ، فرمایا نشانی یہ ہے کہ آپ صحیح سالم ہو کر، باوجود اس کے کہ صحیح سالم ہیں، آپ معذور نہیں، آپ نعوذ باللہ گنگے نہیں ہو گئے، بلکہ آپ زبان کے اعتبار سے صحیح سالم ہیں، بس 3 دن تک آپ لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکیں گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے، اوحی الیہم، تو ان سے اشارے سے کہا کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ وہ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوطی سے پکڑ۔ اب یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ سے پہلے ولادت کی ابتدا یا اس کی ابھی بالکل امید کا ذکر کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی حضرت زکریا علیہ السلام اب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کتاب پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک باقاعدہ طور پر لفظ لفظ کو، جزیات کو اور واقعات کے سارے پہلوؤں کو نہیں بیان کرتا، مقصودی بات کرتا ہے۔ یا مقصودی بات کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، اللہ نے فیصلے کر کے بتایا کہ میں اس طرح فیصلے کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہ جو ما فوق الاسباب قدرت کا اظہار ہے، اصل وہ ہے اور اس کا اظہار کر دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے۔ 2 باتیں، پہلی بات کتاب کون سی ہے، اور دوسری بات مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے بہت پہلے ہوئی، یعنی پہلے ہوئی ہے، اور یہ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات کے احکامات کو ماننے والے لوگ تھے، اسی شریعت پہ چلنے والے لوگ تھے، اور وہی تورات کی جو ایک ترتیب ہے وہ ان کے درمیان چل رہی تھی۔ چنانچہ یہاں کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی جناب موسیٰ علیہ السلام کی تورات کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی ان کے احکامات کو عملی زندگی میں مضبوطی سے لاؤ۔ دوسرا معنی یہاں پر ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیفے دیے تھے، اور یہاں مراد وہی صحیفے ہیں کہ آپ ان صحیفوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، ان احکامات پر عمل کیجیے، یا ان کے اندر جو وظائف ہیں، جو تسبیحات ہیں، جو اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کی جو دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ کرتے رہیے۔ ٹھیک ہے جی، دونوں معنی ہو گئے۔ دوسری بات مضبوطی سے پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ تو مضبوطی سے پکڑنے کا معنی یہ، اگر مراد تورات ہو تو پھر اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اگر مراد صحیفے ہوں تو پھر صحیفوں کے اندر جو دعائیں وغیرہ ہیں ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اور یہی بات قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب کے حوالے سے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس مضبوطی سے پکڑنے کا معنی بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کو ہم اپنی عملی زندگی میں لائیں، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ ترکت فیکم الامرین کتاب اللہ و سنت رسولہ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اللہ کے رسول کی سنت۔ اور دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتہ، میں اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اس کا اہل بیت یعنی اپنا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو اس دونوں چیزوں کے ساتھ یعنی کہ قرآن کے ساتھ نسبت اور تعلق کو مضبوط کرنا ہے، سنت رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور محبت اور عقیدت کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ عقیدت اور محبت کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ ساری کامیابی کی نشانی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی دانائی عطا فرمائی تھی، معنی یہ کہ بچپن سے ہی انتہائی زیرک، سمجھدار اور دانا تھے۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی، بہت باحیا تھے، بہت ہی پاکیزہ صفات کے مالک تھے۔ اور فرمایا وَكَانَ تَقِيًّا، اور پرہیزگار تھے۔ میں نے آپ کو عرض کیا اس قدر پرہیزگار تھے کہ خوف خدا سے رونے کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑی کے نشانات بن گئے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔
یہ سرکشی اور نافرمانی ماں باپ کے حوالے سے خاص طور پہ بیان کی گئی، اور یہ ماں باپ کے حوالے سے سرکشی اور نافرمانی اس معنی میں بھی اگر ہم سمجھیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں کہا گیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اوف، ان سے اف بھی نہ کرنا، یعنی ان کی بعض باتیں تمہیں شاید پسند نہ ہو لیکن ان پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرنا۔ اور یہاں تو وہ تو امکانی صورت بتائی نا کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، یہاں تو ان کی پیدائش سے پہلے بوڑھے ہیں، اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑی خاص طور پہ اس بات کو ذکر کیا ہے۔ آگے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہو یا آپ کا یوم وصال ہو یا آپ کا کی زندگی ہو، یہ ساری کی ساری باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باعث رحمت بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں یہ نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ربوبیت اور الوہیت کے رد کی، اس لیے رحمت کہا ہے۔ ان کی زندگی، ان کی پیدائش، ان کا وصال سب کچھ کیا ہے؟ یہ باعث رحمت ہے۔ باعث رحمت کیوں کہا گیا؟ ایسا زبردست عقیدہ ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ ان کی بنیاد پر اس عقیدے اور نظریے کی تردید ہو جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوگوں نے رکھا کہ چونکہ وہ مافوق الاسباب پیدا ہوئے تو وہ رب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ صرف وہی کیوں، مافوق الاسباب تو یہ بھی پیدا ہوئے، ان کی زندگی بھی تو دیکھ لو، یہ بھی تو باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔